मुक्तदियों ने छड्डो, मुक्तदी के तो लफ्ज़ हदीस पाक में है ही नहीं कि हुजूर के पीछे मुक्तदियों ने जोर से आमीन कही हो। ये हदीस तू ले आ, सही हदीसों में तेरे हाथ चूम लूंगा। इतना आमीन कि आपके दाएं बाएं वाले सुन लें, काफ़ी है। लेकिन दलील की दुनिया में तू मुझे हदीस दिखा देना कि हुजूर पाक के पीछे साहबा ने ऊंची आमीन कही और सही हदीस है, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। रफुल इजदैन से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उनको, आमीन से होती है। क्योंकि रफुल इजदैन तो आप मिस्कीनों की तरह कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको कुछ छेड़ रहा है। लेकिन जब आप आमीन कहते हैं ना, तेरा कोने खलो जाता है, उदा भी कुर्ता खिंचा जाता है। वो कहता है केड़ा है, कह रहे हैं, ये कहते हैं नहीं मस्जिद गूंज जाती थी। मस्जिद तो गूंजेगी जब 10,000 बंदा आमीन भी कहेगा तो मस्जिद गूंज जाएगी। 10,000 बंदा कह रहा है ना, आमीन मसला खराब कर दीजिए, आमीन एडी ऊंची ना क्या करो। ठीक हो गया ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल है, नमाज में ऊंची आमीन कहना चाहिए या नहीं। मेरे भाइयों, इसका जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और उन्होंने अपना एक लाइफ स्टोरी भी सुनाएंगे जब उन्होंने एक इमाम मस्जिद के पीछे ऊंची आमीन कही तो क्या हुआ। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्या नमाज में पाँव मिलाना और आमीन ऊंची कहना लाजमी हिस्सा है नमाज का? सुन्नत है, सुन्नत है। सही बुखारी में है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया पाँव से, यानी वो अनस इब्न मालिक कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम हमें कहते हैं ना सब सीधी करो, तो पाँव से पाँव हम मिला लेते, कंधे से युल्ज़िकु के अल्फाज हैं, यानी जोड़ लेते, मिलाप कर लेते थे। तो फिजिकली जोड़ना होता है। आमीन जो है ना अहले हदीस जो बहुत ज़्यादा ऊंची कहते हैं ना, ये भी तो गलत है ना। दरमियानी नॉर्मल, आप इमाम की किरात से भी ऊंची आप आमीन कह रहे हैं। ये कहते हैं नहीं मस्जिद गूंज जाती थी, मस्जिद तो गूंजेगी जब 10,000 बंदा आमीन भी कहेगा तो मस्जिद गूंज जाएगी। 10,000 बंदा कह रहा है ना, ये तो नहीं 10 बंदे ने 10,000 बंदे के बराबर आवाज़ करनी है। इमाम से तो ऊंची आमीन ना कहें आप। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, बस इतना आप कहें। इतना आमीन कि आपके दाएं बाएं वाले सुन लें, काफ़ी है, एनफ है। हनफियों की मस्जिद में जाके जानबूझ के ऊंची आमीनें कहना और फिर मौलवियों को आप यानी अपने खिलाफ करना, वो गलत है। रफुल इजदैन से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उनको, आमीन से होती है। क्योंकि रफुल इजदैन तो आप मिस्कीनों की तरह कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको कुछ छेड़ रहा है। जितनी बार आप हाथ उठाते हैं क्या उनकी कुर्ता पीछे से खींचा जाता है। लेकिन जब आप आमीन कहते हैं ना, तेरा कोने खलो जाता है, उदा भी कुर्ता खींचा जाता है। वो कहता है केड़ा है, आमीन मसला खराब कर दीजिए, आमीन एडी ऊंची ना क्या करो। ठीक हो गया ना जी। मैं आपको अपना पर्सनल मसला बताऊं, आज से तकरीबन ना कोई 7-8 साल पहले की बात है। मैं फैज़ाबाद अड्डे पे एक मस्जिद है देवबंद मोमबाती। देवबंद मोमबाती फर्ज नमाज के बाद दुआ भी नहीं करते, वो उनके पास है मस्जिद। मैं जनाब उधर का जो मौलवी है ना, वो बड़ा सख्त, वैसे तो देवबंदियों के अक्सर मौलवी ज़रा सख्त मिजाजी होते हैं, बड़ा होल्ड होता है उनका कमेटियों के ऊपर भी। तो वो बड़ा सख्त मिजाज मशहूर था ना। मैं तो खैर नॉर्मली मगरिब की नमाज पढ़ने गया, मैं बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा। ठीक हो गया जी। और उस मस्जिद में मगरिब की नमाज में मेरा ख्याल है कोई 500-600 बंदा तो कम से कम होता है, क्योंकि अड्डे पे मस्जिद है, फुल भरी हुई होती है। और रमज़ान हो तो 1,500-2,000 बंदा होता है एक नमाज में। उस पूरे एरिए में एक मस्जिद है या सड़क के पार दूसरी बरेलियों की मस्जिद है, वहाँ जाने के लिए बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है। तो मैं यानी नमाज तो सारों के पीछे चुके पढ़ लेता हूँ। तो नमाज मगरिब की नमाज पढ़ के जब सलाम, अच्छा मैंने आमीन कभी भी शरारत वाली नहीं की, शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं एक नॉर्मल आमीन कहता हूँ। तो मैंने यानी आमीन की, वो सलाम फेरते ही मुझे कहता है ये आपने आमीन ऊंची क्यों कही है। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने जिस तरीके से नमाज पढ़ी मैंने आपसे तो नहीं कहा कि आपने रफुल इजदैन क्यों नहीं किया, आपने आमीन क्यों नहीं की है। मेरा हक है, या तो आप मस्जिद के बाहर लिख के लगा दें कि सिर्फ देवबंदियों को इजाज़त है नमाज पढ़ने की, ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं तो उसी तरीके से जिसको मैं सुन्नत के मुताबिक बुखारी मुस्लिम के समझता हूँ, मैंने उसके मुताबिक पढ़ी है। कहता नहीं देखें वो सूरह फातिहा, सलाम फेरते ही स्पीकर लगा हुआ है, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ बहस कर रहे हैं वो। ठीक है ना जी। कहते देखें ना जी, वो सूरह फातिहा दुआ होती है ना जी, तो दुआ होगी ना काफ़ी, आपको ज़रूरी ऊंची आमीन कहना है, मैं जो ऊंची दुआ कर रहा हूँ। मैंने कहा दुआ के बाद आमीन कहना भी तो सुन्नत है ना। ठीक है ना जी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं की है। अच्छा मैंने कहा ये बताएं कि सऊदीया में तो सारा चंदा सऊदीया या देवबंदियों को देता है या अहले हदीसों को। मैं फिर सीधा हो गया ना, मैं तो पूछ नहीं, मेरे को मुर्गे दी की लाता है चंदा। मैं क्या आप चंदा नहीं लेते सऊदीया वालों से? क्या जब आप वहां जाते हैं आपने इमाम काबा को बताया कि आमीन ऊंची कहनी बंद करो? अच्छा वो चुप, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना।
میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر, میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے, پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو, ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے, اس کی بند کروائیں, خلاف سنت کر رہے ہیں. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں, اور ادھر جب کوئی کہہ رہا ہے, ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر, تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں, آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں کیا خوبی کامن ہے, یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں, یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیدی کو بڑھا ہے, نہیں برا مانتے, نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے, اونچی آمین کہی ہے, کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ انفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی ہمارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میرے لیکچر سن کے, تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا ہے. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مقتدیوں کا, یہ شافعی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافعی ہو گیا ہوں, اس کو بعد پتہ چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافعی ہو گیا ہوں, میں تو شافعی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا ہے پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں, نہ میں وابی نہ میں بابی, اور تسی بابیاں نے پجاری ہو پجاری, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں, نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی. سورۃ النام میں ہے نا, وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے, اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو. دیکھا, جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہے, اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافعی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الیدین, آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے. یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے. بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا, وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے. لک وشکاری ہے, بیماری وہی ہے. یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے, اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. قرآن کی آیت ہے, ہم تو اتنے خداؤں کو مانتے ہیں, یہ کہتا ہے ایک ہے. ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ بابوں اماموں کا ایک امام کر دیا محمد رسول اللہ. بھائی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑا ہے, تو کیوں نہ کریں. باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کر دیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. شیعہ کو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے, عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں. ہم زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدعت ہے. باقی کلمہ کفر تو نہیں, علی رسول اللہ تو نہیں کہتے, علی ولی اللہ کہتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ, اس میں میں نے بات کی. یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ, آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ نعوذ باللہ, آپ من محمد رسول اللہ, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو. اس کا مطلب محمد رسول اللہ کو تو مان ہی کوئی نہیں رہے ہو. آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات پیش کریں, یہ اتنی بڑی بونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں, اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ظالم ہے. چلے جی علی بھی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے, یعنی شروع میں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے اور بعد میں بسم اللہ. تو کیا یہ جو ہم تعوذ اور تسمیہ ہے یہ
رکوع سجود اور تشہد کے آغاز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن کا پروٹوکول ہے، اور وہ بھی صرف پہلی دفعہ ہے۔ پہلی رکعت میں جب پہلی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اعوذ باللہ سے پڑھیں گے، باقی جتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ قرآن میں حکم ہے جب قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ پہلی دفعہ ہوگا۔ جب تک آپ ایک نماز کے اندر ہیں تو پہلا اعوذ باللہ، باقی سارا قرآن پڑھنے کے لیے کافی ہو جائے، تو یہ بدعت ہو جائے گا، دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے بدعت ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے، تو اگر اقامت بھی، تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ آپ لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اذان چینج کر دی ہے۔ یہ ہمارے ادھر اذان ہوتی ہے نا سعد علی مسجد میں، اس اذان کا یہ حالت ہے کہ وہ جب اذان دے چکتے ہیں نا تو اذان کے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ، ساتھ اسپیکر میں وہ مکمل کر دے اذان۔ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ نا وہ ہضم نہیں ہویا، وہ کہتا نہیں ایتھے بھی ہونا چاہیے سی۔ جبکہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ، میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں درود شریف نہیں تعلیم فرمایا، تم صرف الحمدللہ کو۔ اس نے کہا آپ گستاخ ہو گئے، اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے چھوٹا مسئلہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کے سامنے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی، بخاری مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں آپ کو وضو والے چیپٹر مل جائے گی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس نے بھی رسولی کا پڑھ دیا، اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی، حالانکہ یہ زیادہ بہتر الفاظ تھے۔ نبی تو بہت زیادہ ہے، رسول تو بہت تھوڑے ہیں، سپرلیٹو ڈگری یوز کی۔ آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ القابات جو لگائے ہیں، تو اب یہاں بھی دیکھیں نا آپ کتنے کتنے القابات میں وہ سن رہا ہوتا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض کا القابات لگانے ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر طریقت فلاں 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 اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو بابے کا نام لیا ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے، اس کو اتنا لمبا پروٹوکول دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔